وہ جیسے ہم ہر نشست کے آغاز میں کچھ ایسی تمہیدی باتیں کرتے ہیں جس کی مدد سے جو شاعری ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسے بھی سمجھنے میں مدد ملے، اور اس کے علاوہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ باتیں اوور آل شاعری پڑھنے پڑھانے کے بارے میں بھی کچھ مفید ہوں۔ تو آج اس طرح کی ایک بات کرنی ہے کہ ہماری روایت وہ ہے جس کا معیار ہمارا دین ہے، جس کے سارے پرسپیکٹیوز ہمارے ایمانی شعور سے پیدا ہوئے، اور جس کے تمام احوال خواہ وہ جمالیاتی ہوں، خواہ عقلی ہوں، خواہ اخلاقی ہوں، وہ تمام احوال جو ہیں وہ اسی کے سبسٹنس آف فیلنگ یا ایموشن یا پیشن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو روایت کہتے ہیں اپنے دائرے میں پیدا ہونے والے تمام تصورات اور خیالات سے لے کر جذبات و احساسات تک ان سب کی انواع کو مقرر کر دینے والا ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، جس کی پابندی شعور بھی کرتا ہے اور جس کی پاسداری اس روایت کے دائرے میں کام کرنے والا طرز احساس بھی کرتا ہے۔ تو روایت کا مطلب ہوتا ہے اپنے دائرے میں موجود تمام تنوع، تہداری اور رنگا رنگی کو ہم اصل رکھنا۔ روایت نام ہے تنوع کے ہم اصل ہونے کے معیار کا۔ تو ورنہ اگر تنوع کی ہم اصلی اوجھل رہ جائے یا ملحوظ نہ رہے یا انسانی شعور کو مقصود نہ رہے، یہ تینوں ہی حالتیں ہیں، تو پھر وہ تنوع انتشار محض ہے، اور ہم کسی بھی طرح اس سے مناسبت یا ہم آہنگی، خواہ ذہنی ہو یا عملی یا اخلاقی یا جمالیاتی، وہ نہیں پیدا کر سکتے، کیونکہ انسانوں میں پیدا ہونے والا ہر صحیح یا غلط پرسپیکٹیو، ہر درست یا نادرست تناظر، وہ ایک نقطۂ وحدت کو مرکز بنا کر کام کرتا ہے۔ اگر وحدت ایک بنیادی تقاضے اور مسلمے کے طور پر انسانی ذہن کے تمام افعال پر حاکم نہ ہو تو انسانی ذہن کسی خیال یا تصور وغیرہ کی تشکیل کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو روایت وہ ہوتی ہے جو انسانی شعور کو اس کی یہ درکار وحدت، یعنی اسے یہ پرنسپل پرسپیکٹیو فراہم کر دیتی ہے، اور انسانی زندگی اور وجود کو اس کا وہ بنیادی حال فراہم کر دیتی ہے جس کی شمولیت کے بغیر تمام احوال و احساسات بے معنی رہ جاتی ہیں۔ تو انسانوں میں کوئی ایسی چیز بھی اپنے معنی پیدا نہیں کر سکتی جو اپنے سے بالا تر اصل واحد کی طرف اشارہ نہ کرتی ہو۔ تو ہمارے یہاں وہ اصل واحد اللہ اور اس پر ایمان ہے۔ تو ایمان باللہ ہمارے شعور اور وجود کی تمام ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کا یا انہیں عمل میں لانے کا واحد کفیل اور ضامن ہے۔ ہمارے
اجتماعی یا روایتی ذہن میں پیدا ہونے والے تصورات ممکن نہیں ہے کہ اس سبسٹنس اور اس جوہر سے نہ پیدا ہوئے ہوں، اور اسی طرح ہمارے احساسات و جذبات کا بھی عالم ہے۔ تو ہماری روایت میں بنیادی جو جوہر ہے وہ ہے حق۔ جوہر سمجھتے نا، جوہر اس کو کہ جس کی صورتیں بے شمار ہو سکتی ہیں، جو خود ایک ہوتا ہے، جو ایک ہوتے ہوئے بھی بے شمار چیزوں میں ظہور کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں جوہر۔ یا یوں کہہ لیں کہ ظاہر ہو جانے کا سارا نظام اپنی لاتعداد فارمز میں جس واحد اصل پر استوار ہے، جس واحد اصل تک پہنچ کر خود کو اینڈ کرتا ہے، اسے جوہر کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو جوہر ہے وہ ہے حق، یعنی ہمارا بنیادی ترین تناظر جس کی پابندی کرتے ہوئے ذہن اپنی ہر حرکت کرتا ہے، جس کی پابندی کرتے ہوئے ذہن پیڑ پودوں اور درختوں اور پہاڑوں اور آسمانوں کو دیکھتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو جس اینک سے، جس کھڑکی سے دیکھنے کا عادی ہے، وہ ہے حق۔ تو حق کا بیسک پرسپیکٹو جو ہے وہ اپنے دو ضمنی پرسپیکٹوز رکھتا ہے، دو ضمنی تناظرات رکھتا ہے۔ یعنی حق اصلی تناظر ہے چیزوں کو دیکھنے، جاننے، سمجھنے، قبول کرنے، رد کرنے کا، اور پھر کیونکہ رد و قبول اور علم و دانش اور معرفت و رغبت وغیرہ کے بے شمار مظاہر اور مدارج ہیں، تو ان سب کو عملاً کور کر لینے کے لیے دو ضمنی پرسپیکٹوز ہیں۔ ان پرسپیکٹوز کو کہتے ہیں خیر اور جمال، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ترتیب مراتب کے ساتھ ہماری روایت میں پروڈیوس ہونے والی تمام چیزیں، چاہے ان کا تعلق علوم سے ہو یا فنون سے ہو یا افعال و اعمال سے ہو، وہ سب امور جو ہیں وہ ان جواہر ثلاثہ پر استوار ہیں، اور ان تینوں سے بیک آن متعلق ہیں۔ تو اگر میری جانی ہوئی کوئی چیز، یعنی میرے دائرہ عمل، دائرہ خیال، دائرہ احوال میں آنے والے تمام سبجیکٹس اور آبجیکٹس اگر ان تین بنیادوں سے پروڈکٹیولی نمو پذیری کی حالت میں ایک زندہ رنگ میں متعلق ہیں، تو وہ بات، خیال، احساس یا فعل وہ روایتی ہے، وہ ہماری روایت میں اپنی ایک مثبت جگہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ امور جو ہیں وہ ان تین اصول تین اصول سے ایک مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک ڈیپینڈنٹ مناسبت نہیں رکھتے، تو جس حد تک ان میں عدم مناسبت پائی جائے گی اس حد تک وہ اس روایت کے لیے ناقابل قبول ہوں گے اور خارجی چیزیں ہوں گی۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز میں کچھ پہلو عدم مناسبت کے ہوتے ہیں اور کچھ پہلو مناسبت کے ہوتے ہیں، تو چاہے مناسبت کا پہلو ضعیف ہو اس کو اہمیت دی جائے گی، اور اس چیز کو عدم مناسبت کے دیگر پہلوؤں کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے روایت سے یکسر خارج نہیں سمجھا جائے گا۔
اسے روایت میں رکھتے ہوئے روایت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کے صحیح اور غلط اور کھوٹ اور خالص پن کو واضح رکھا جائے گا۔ تو ہر روایت اپنی ورکنگ حالت میں، ہم ہر روایت کی طرح ہماری روایت بھی اپنی ورکنگ حالت میں اپنے غلط مظاہر کو اپنے اندر سے اس وقت تک نہیں نکالتی جب تک غلطی سے بنے ہوئے اس مظہر میں کوئی ایک ایلیمنٹ بھی روایت کے اس بات کرنے والا پایا جاتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ہم کیونکہ شاعری پڑھ رہے ہیں، اب یہ ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے خیر جو ہے سمجھیں کہ یہ طبیعت کے گھر کا مکین ہے، جمال جو ہے وہ قلب کے مکان میں مقیم ہے، اور حق جو ہے وہ انٹیلیکٹ کا باسی ہے۔ انٹیلیکٹ کا لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ ذہن چھوٹا لفظ ہے اس سے۔ تو انٹیلیکٹ، قلب اور طبیعت، ان تینوں گھروں کے مکین ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہ کر جب اپنے اپنے دائرے میں چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، اپنے دائرے میں اپنا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ایک مربوط پروڈکشن اور باہم جڑا ہوا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی طبیعت کا مکین جو ہے وہ خیر کی آواز بلند کرے گا تو اس آواز کی گونج ذہن کے مرکز یعنی حق سے بھی ٹکرائے گی۔ اسی طرح قلب کا باسی جب جو ترانۂ جمال سنائے گا تو اس ترانۂ جمال کی فرحت جو ہے وہ حق سے مانوس ذہن کو بھی محسوس ہوگا، اور خیر پر استوار طبیعت بھی اس سے محظوظ ہوگی۔ تو ہر وہ جمال بدصورتی ہے جس کی تصدیق حق سے نہ ہو، ہر وہ جمال مضر ہے جس کی تصدیق خیر سے نہ ہو۔ تو اسی طرح ہر وہ حق ناقص ہے جو حصے جمال کی تسکین کا بھی واحد ضامن نہ بنے، ہر وہ خیر ناقص ہے جو اپنا شجرہ حق تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ واضح ہے نا؟ تو ان معنوں میں روایت میں شاعری کا ایک مقام، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ضرورت ہے کہ یہ آدمی کے داعیہ جمال کو اس کی حق مرکزی کو تقویت پہنچانے کے لیے عمل میں لاتی ہے۔ یعنی یہ حسن کو حق سے جڑا رکھنے کے لیے جو چیزیں مجھے درکار ہیں یا ہونی چاہیے وہ فراہم کرتی ہے۔ لیکن جو شاعری جمال کو حق سے منقطع کر دے، یا جس شاعری کا بیان کیا ہوا جمال حق سے مانوس ذہن کے لیے باعث تسکین نہ بنے، وہ جمال نہیں ہے، بدصورتی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بدصورتی کی تعریف یہ ہے کہ جس پر حق کی مہر تصدیق نہ لگی ہو۔ ہر وہ چیز، ہر وہ خیال، ہر وہ بات بدصورت ہے جو حق کے حضور میں پیدا ہونے والا حال نہ فراہم کرے۔ جو حق کے حضور تک لے جائے وہ جمیل ہے، اور جو حق کے حضور سے منحرف کر دے وہ قبیح ہے، چاہے وہ اپنی صورت میں خوبصورتی کے تمام عناصر کی حامل ہی کیوں نہ ہو۔ واضح ہے نا؟ تو شاعری کو بھی اسی پہ پرکھا جائے گا، فقہ کو بھی اسی پہ پرکھا جائے گا، فلسفے کو بھی اسی پہ پرکھا جائے گا کہ یہ سب ڈاکومنٹس جو ہیں وہ حق کی مہر تصدیق رکھتے ہیں یا نہیں، ان کے نتائج خیر سے مناسبت رکھتے ہیں، یعنی ان کا اوریجن خیر ہونا چاہیے، ان کا اوریجن حق ہونا چاہیے، ان کا نتیجہ خیر ہونا چاہیے۔ اب تو بہت آسان ہے نا کہ ہر حق اسی وقت حق ہے جب اس کا اوریجن مجھ سے باہر موجود ڈسکورس آف حق سے تصدیق یافتہ ہو، اور جس کا رزلٹ خیر پر ہو۔
تو ہر وہ جمالیاتی ایکٹیویٹی بامانی ہے، روایتی ہے، مفید ہے، جس کا اوریجن حق ہو اور جس کا اینڈ خیر ہو۔ واضح نا؟ تو نفس کی تسکین اصل میں نفس کا اطمینان ہے، جو وہ ان تین عناصر کو ایک ایکسپیرینس بنا کر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ حق، جمال اور خیر کی لفظی مغایرت باقی رہتے ہوئے ان کی اصلی وحدت اگر تجربے میں آ جائے تو یہی اطمینان نفس ہے جو اس زندگی میں میسر آ سکتا ہے۔ واضح نا؟ تو اس اطمینان نفس کے گول کو حاصل کر لینے کے لیے حس جمال اور شعور حسن کی جیسی تربیت کی لازمی ضرورت ہے۔ شاعری اس تربیت میں ایک فعال کردار ادا کرتی ہے، مگر مشروط طریقے سے، کیونکہ انسانوں میں کوئی بھی چیز غیر مشروط نہیں ہوتی۔ تو ہمارے یہاں شرط ہے اوریجن کے اعتبار سے حق ہونا، نتیجے کے اعتبار سے خیر ہونا، حال کے لحاظ سے جمیل ہونا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب ارادہ یہ ہے، کوشش یہی ہوگی کہ ولی پر یہ نشستیں ایک یہ ہو جائے اور ایک اور ہو جائے تو ہم اس کو تمام کرتے ہیں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ ہم اپنی تنقیدی روایت میں بھی ولی شناسی کے باب میں کچھ اضافہ کر سکیں، تو اس وجہ سے تھوڑا مفصل کیا ہے اس کو۔ تو اس مرتبہ ہم ایک آدھ غزل دیکھ لیتے ہیں، اور اگلی مرتبہ ہم اپنی دانست میں ولی کے چند بہترین اشعار پڑھیں گے اور اس پہ انشاءاللہ اس کو تمام کر دیں گے۔ میں وہ آج منتخب کر کے نہیں لایا تھا، ایک غزل ابھی نظر پڑی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس غزل میں ولی صاحب نے استادی بھی دکھائی ہے، کرافٹس مین شپ کے کمالات بھی دکھائے ہیں، کیونکہ شاعری میں استادی یعنی لفظ پر قدرت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اہل گلشن پہ تیرے قد نے جب امداد کیا، اہل گلشن پہ تیرے قد نے جب امداد کیا، اولاً سرو غلامی ستی آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب گلشن والوں پر تیرے قد نے مدد کی نظر ڈالی، گلشن والے جس مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، گلشن والے حسن کے راستے پر تو تھے مگر چلنے کے لائق نہ تھے، یعنی ان کے حسن میں حرکت کمال نہیں تھی، کیونکہ وہ زمین سے جڑے ہوئے تھے، وہ حسن کے راستے پر ہونے کے باوجود اس راستے کو طے نہیں کر سکتے تھے تاکہ اپنے حسن کو مکمل کر سکیں۔ تو اس بے چارگی پر ترس کھا کر تیرے قامت نے جب ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو پہلا کام یہ کیا کہ اہل گلشن میں جو سب سے سرافراز وجود تھا، یعنی سرو، جسے مٹی نے جکڑ رکھا تھا، جسے ہوا بھی نہیں ہلا پاتی تھی، وہ اتنا زیادہ منجمد تھا کہ اسے ہوا بھی نہیں ہلا پاتی تھی، حرکت سے اتنا عاری تھا۔ تو غلامی کسے کہتے ہیں؟ کہ حرکت سے معذور ہو جانا، اس سے بڑھ کے غلامی کا کیا تصور ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو سب سے بڑا تھا سرو، وہ بالکل مٹی میں گڑا کھڑا ہوا تھا، تو تیری بلند قامتی نے جا کر اس کو اس غلامی اور قید سے نجات عطا کی اور اسے سرو غلام سے سرو آزاد کر کے دکھا دیا۔ تو اب اس کے پیچھے جو ہے ایک شاعرانہ تلمیح بھی ہے،
تلمیع سے مراد یہ کہ شاعرانہ مضامین اور اصطلاحوں کی ایک تاریخ ہے، وہ یہ مصرع یاد دلاتا ہے کہ سرو کی 3 صفتیں بیان ہوتی ہیں شاعری میں، تو وہ تینوں صفتیں آپ کو آنی چاہیے جب آپ اس کارنامے کی تحسین کر سکیں گے جو قامت دوست نے سرو چمن کو آزاد کر کے دکھایا۔ سرو کے لیے ایک ترکیب یا ایک صفت یہ استعمال کی جاتی ہے پابگل، سرو پابگل۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حرکت نہ کر سکے، جس کا پاؤں مٹی میں گڑا ہو، یہاں وہی سرو مراد ہے۔ پھر جب یہ پابگل ہونے کی انتہائی پست حالت سے نکل آتا ہے تو اسے کہتے ہیں سرو آزاد، یعنی سرو کا مذاق اڑانا ہو تو اسے کہتے ہیں سرو پابگل، اور جب اس کی تعریف کرنی ہو تو اسے کہتے ہیں سرو آزاد۔ آزاد کن معنوں میں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ سرو نہ سایہ دیتا ہے، نہ اس پہ کوئی پھل آتا ہے، نہ اس پہ کوئی موسم گزرتا ہے، وہ بہار اور خزاں دونوں سے بے نیاز ہوتا ہے، جیسا بہار میں ہوتا ہے ویسا ہی خزاں میں رہتا ہے، اور اس پہ کوئی پھل نہیں آتا، اس پہ کوئی پھول نہیں آتا کہ وہ آئے اور مرجھا جائے یا پھل آئے اور زمین پہ گر جائے، تو وہ تمام علائق سے، یعنی رشتوں کے تمام جبر اور زنجیروں سے آزاد ہوتا ہے۔ تو مثبت معنی میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرو آزاد ہے۔ دیکھو بہار میں بھی ایک سا ہے، خزاں میں بھی ویسا ہی ہے، کوئی پھل نہیں آتا کہ کوئی اسے پتھر مار سکے، کوئی پھول نہیں آتا کہ دستے گلچیں اسے جھکا سکے، وہ ہر لحاظ سے آزاد ہے۔ اور تیسرا وصف ہے سرو کا سرو خرامہ یا سرو رواں۔ سرو رواں آپ سمجھیں، وہ سرو جو رفتار رکھتا ہے، تو سرو رواں عام طور پر محبوب کو کہتے ہیں۔ سرو رواں باغ میں لگے ہوئے سرو کو نہیں کہا جاتا، باغ کی سیر کرنے والے محبوب کو کہا جاتا ہے۔ واضح ہے نا کہ تو سرو رواں نے آ کر سرو غلام کو سرو آزاد بنا دکھایا، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ اب یہ پوری ہسٹری اگر ذہن میں ہو تو ایک دم اس کی خوبصورتی، تکنیکی خوبصورتی واضح ہو جائے گی۔ اور کیا کہیں اور اولن پہ آپ نے غور کیا، ذرا یہ اولن لکھا ہوا دیکھیے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ اولن بلند حرفوں سے بنا ہوا لفظ ہے، اور اس میں جو بیچ میں واو ہے اس سے پہلے الف قد کا ہے، اور لا کی بلندی جو ہے وہ اس صرف کو ملی ہے، یعنی الف کی پرچھائی سے واو میں بھی الف کی سی بلندی پیدا ہو گئی۔ یہ اسے کہتے ہیں استادی، اسے کہتے ہیں سنائی۔ تو اس کی تعظیم ہوئی اہل چمن پر لازم، اس کی تعظیم ہوئی اہل چمن پر لازم، بلبل باغ نے جب مصحف گل یاد کیا۔ معنی اور مضمون چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن پر لطف ہیں صنعت گری کی وجہ سے، کہ جب بلبل نے گل کا چہرہ حفظ کر لیا، تو گل تو کیونکہ حاصل گلزار ہے نا، تمام چمن کا خلاصہ اور مرکز تو گل ہے، تو اس گل کو جب بلبل نے حفظ کر لیا، ہو بہو یاد کر لیا، تو پھر چمن کے تمام آبجیکٹس میں وہ اس بنیاد پر محترم ہو گئی
کہ گل یا تو اس کونے پر پایا جاتا ہے یا اس بلبل کے دل یا ذہن میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس نے گل کو اپنے اندر بنے ہوئے مکان کا مکین بھی بنا دکھایا، جس نے گل کے گویا دو گھر بنا ڈالے، اس کی تعظیم تمام اہل گلشن پر فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ گل جو ہے وہ تمام اہل چمن کی دسترس سے باہر تھا، وہ گل عقیدت کا محور تو تھا لیکن محبت کا حاصل بنانے میں تمام اہل چمن ناکام تھے، بلبل نے یہ کام کر دکھایا، اس وجہ سے لائق تعظیم ٹھہری۔ اب یہاں مصحف میں ہے کمال صنائی، مصحف کہتے ہیں چہرے کو، اور مصحف کے مرادی معنی ہیں قرآن شریف، مصحف قرآن شریف کو بھی کہتے ہیں، صحیفے سے جو ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اب یہاں یہ کہ جس نے قرآن جمال کو حفظ کر لیا تو تمام مظاہر جمال میں وہ محترم ہو گیا، یہ رعایت ہے۔ روز ایجاد تیری چشم سوئیں نور نظر، روز ایجاد تیری چشم سوئیں نور نظر، حسن کے فرد پہ دیوان ازل ساد کیا۔ یہ بہت ٹیکنیکل ہے، بہت ٹیکنیکل ہے، مطلب اتنا زیادہ ٹیکنیکل ہے کہ اس میں لطف رسانی ذرا محدود ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ کاریگری دکھائی جائے نا تو جمال میں جو شگفتگی کا ایک لازمہ ہوتا ہے، تازگی کا، وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو خیر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ روز ایجاد تیری چشم سوئیں نور نظر، حسن کی فرد پہ دیوان ازل نہیں، حسن کی فرد پہ دیوان ازل ساتھ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کہتے ہیں جس دن سب چیزیں تخلیق ہو رہی تھیں، روز تخلیق، تو سب سے پہلے تیری آنکھ تخلیق ہوئی، اے عاشق کی آنکھوں کے نور، کائنات جمال میں سب سے پہلے تیری آنکھ خلق ہوئی، تو تیری آنکھ کو خلق کر کے اس کا پرتو ڈال کر اللہ تعالیٰ نے کائنات حسن کو تخلیق کرنا منظور کر لیا۔ یعنی تیری آنکھ کو بنا کر، تیری آنکھ بنانے والے نے کائنات جمال کا خالق بننا قبول کر لیا، مظاہر حسن کو پیدا کرنا منظور کر لیا۔ یہ ہے اس شعر کا مضمون۔ اب اس میں جو کمال ہے نا، یہ ساری کی سارا شعر جو ہے یہ شاعرانہ یعنی فن شعر کی اصطلاحوں میں بھی ہے، یعنی فن شعر کی کچھ اصطلاحیں ہیں جو اگر آپ کو آتی ہوں تو آپ اس شعر کے مزید نزدیک پہنچ جائیں گے۔ ایک اصطلاح ہے ایجاد۔ ایجاد کہتے ہیں معنی آفرینی کو، یعنی معنی گھڑنا، معنی ایجاد کرنا، اور ایجاد کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ خلق کا ماضی ہوتا ہے میٹر، ایجاد کا ماضی نہیں ہوتا، ایجاد ہمیشہ اوریجنل ہوتی ہے۔ تو ایجاد کا مطلب ہے ایسے معنی گھڑنا جو اوریجنل ہوں۔ تو تیری آنکھ اس معنی کی طرح ہے جو اوریجنل ہے، جو کہ اپنے سے پہلے موجود عناصر سے نہیں بنی بلکہ خود بخود جیسے بن گئی، جو خود بخود بنائی گئی، اس کا کوئی عنصر ترکیب و تخلیق اس سے پہلے یا اس کے باہر نہیں ہے یا اس کے علاوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایجاد ایک اصطلاح ہے شعر کی، اور دوسری جو اصطلاح ہے وہ چشم ہے۔ چشم اور سعد، ان دونوں میں
صورت کی مناسبت ہے، صوری مشابہت ہے. چشم کو یعنی چشم کو فزیکلی آپ بنائیں تو وہ صاد کا سے مناسبت رکھتی ہے. اور چشم کو نور نظر کہنا یہ الگ سے پرلطف ہے. یہ شعری اصطلاح نہیں میں بتا رہا، یہ الگ سے پرلطف ہے کہ چشم کو نور نظر کہا کہ تیری آنکھ ہی کے بننے سے تمام آنکھیں بینائی والی ہوئیں. اگر تیری آنکھ نہ بنتی تو آنکھوں کو تخلیق ہی نہ کیا جاتا اور انہیں بینائی ودیت ہی نہ کی جا سکتی. تو اچھا، حسن کی فرد دوسری شعری اصطلاح ہے. فرد کسے کہتے ہیں؟ شعر کی اصطلاح میں فرد دو چیزوں کو کہتے ہیں. ایجاد کی مناسبت سے فرد کو اگر دیکھیں تو فرد کا مطلب ہے ایسا اکیلا اور منفرد جس کی نظیر اس سے پہلے بھی نہ ہو اور اس کے بعد بھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں فرد. جس کو اس کے کمال نے تنہا کیا ہوا ہو وہ فرد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایجاد اور فرد کی رعایت واضح ہے. ایجاد کا بھی کوئی ماضی و مستقبل نہیں ہے، اسی طرح فرد کا بھی کوئی اوریجن اور کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی. لیکن فرد کے دوسرے شعری اصطلاحی معنی ہیں ایک شعر. شعر کو فرد کہتے ہیں، دو مصروں کے مجموعے کو فرد کہتے ہیں. اسی وجہ سے اشعار کو فردیات کہا جاتا ہے، ایک ایک. تو اس میں بھی ہے کہ ایجاد کی رعایت سے فرد بمانی شعر بھی یہ ہے کہ دیوان جمال کا پہلا شعر تیری آنکھ ہے. تو اور دیوان جمال کے خالق نے تیری یہ پہلا شعر بنا کر پورے دیوان کو ساد کر دیا. ساد کر دیا کا مطلب ہے کہ اس پہ صحیح کا نشان لگا دیا، اس پر نشان انتخاب لگا دیا، اس کو مہر پسندیدگی عطا فرما دی. ساد آپ سمجھتے ہیں نا، شعر پڑھتے ہوئے پرانے زمانے میں لوگ ساد کی نشانی ڈالتے تھے. تو ساد کی نشانی کا مطلب ہے کہ یہ منتخب ہے، یہ پسندیدہ ہے. اور ساد کا مطلب ہوتا ہے صحیح قرار دینا. ساد کا مطلب کیا ہوا کہ ہاں یہ صحیح ہے. سبحان. حسن کی فرد پہ دیوان ازل ساد کیا. کیا کہنے کہ اس حسن کی بیت پر، اس شعر پر ازل کا پورا دیوان جو ابھی تصنیف ہونا تھا اس کو علم الہیہ میں ساد کر دیا گیا. جس نے عشاق کے چہرے کو دیا رنگ نیاز، جس نے عشاق کے چہرے کو دیا رنگ نیاز، معنی ناز کوں تجھ قد ستی ایجاد کیا. کیا کہنے کہ جس نے عاشقوں کے چہرے کو نیاز کا رنگ عطا فرمایا، اسی نے ناز کے معنی کو تیرے قد سے پیدا کیا، تیرے قد سے ایجاد کیا. اب یہ ذرا گھما پھرا کر ہے اور انتہائی مبالغہ ہے، لیکن بس اس کو ذرا سے اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو اس میں رسمی تقابل ہے ناز و نیاز کا. ناز و نیاز دو مختلف خاندان ہیں نا. عشق میں ناز و نیاز کا مطلب ہے کہ محبوب کا اپنے اوپر فخر ناز ہے، عاشق کا محبوب کے حضور جھک جانا اور محتاجی کا اظہار کرنا یہ نیاز ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب عاشقوں کو محتاجی دی گئی حسن کی بارگاہ میں، تو وہاں حسن کی بڑائی کو جس اظہار کی ضرورت تھی اس اظہار کو تیرے قد سے ایجاد کیا گیا. یہ اس کی خوبصورتی ہے. بس یہ ہے. اور اس میں خوبی ہے ایک، اگر کسی کو
دلچسپی ہو ناز و نیاز کی متصوفانہ تعبیر سے، تو اس میں ایک خوبصورتی ہے اس نسبت سے کہ نیاز ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، ناز ہمیشہ مخفی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چہرے پہ نیاز ہے اور ناز کو معنی کہا گیا ہے۔ معنی کہتے ہیں مخفی امر کو۔ تو ناز مخفی تھا، مخفی رہ جاتا، اس کو ظہور ہی نہ ملتا اگر تیرا قد تخلیق نہ ہوا ہوتا۔ سب سے ممتاز ہوا سلسلہ معنی میں، سب سے ممتاز ہوا سلسلہ معنی میں، دل دیوانہ کو جب عشق نے ارشاد کیا۔ کیا کہنے یار، بس دیوانے کا مطلب یہی ہوا نا کہ نہ یہ صورت کو جانتا ہے نہ معنی کو سمجھتا ہے۔ دیوانگی کسے کہتے ہیں کہ شعور بگڑ کر صورت کو پہچاننے کے قابل نہ رہے، معنی کو جان سکنے کے لائق نہ رہے، بس یہ دیوانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تو ایسا دیوانہ تھا کہ نہ اسے صورت کی سوجھ تھی نہ معنی کی بوجھ تھی، لیکن جیسے ہی تیرے عشق نے اسے ارشاد کیا، اب اسے کھولیں گے ارشاد کیا کیا ہے۔ جیسے ہی تیرے عشق نے اسے ارشاد کیا، وہ معنی کی معرفت میں، معنی کو سمجھ لینے کی دوڑ میں، معنی کے جاننے کے مراتب میں سب سے بلند اور سب سے آگے ہو گیا۔ تو اور صورت نہیں کہا کیونکہ تیری کوئی صورت نہیں ہے، مطلب تیری صورت میرے معنی سے زیادہ مخفی ہے۔ تو کہتے ہیں جب سے عشق نے دل دیوانہ کو، جب عشق نے ارشاد کیا، یعنی جب عشق نے دل دیوانہ کو راستہ دکھایا، جب عشق نے دل دیوانہ کو راہ معرفت جمال پر ڈالا، جب عشق نے دل دیوانہ یعنی دل آوارہ و حیران کو تیری طرف متوجہ کیا، تو تیری طرف متوجہ ہوتے ہی عشق کے کہنے پر یہ دل دیوانہ جو صورت سے غافل اور معنی سے جاہل تھا، یہ معانی کے کو جان سکنے کے تمام مراتب میں ہر معنی شناس سے آگے نکل گیا۔ سینہ بلبل و قمری کو کیا مخزن درد۔ یہ بھائی آج اس میں کیونکہ بہت گہرائیاں نہیں ہیں، آج تو بس ایک غزل کھل گئی وہ ختم کر رہے ہیں۔ سینہ بلبل و قمری کو کیا مخزن درد، جب کہ اس سرو نے سیر گل و شمشاد کیا۔ اس زمین پر جوش ملی آبادی کی بھی ایک تباہ آزمائی ہے کہ سوزے دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، سوزے دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ولی کے سامنے کوئی گونگا بول رہا ہے۔ تو جب اب منظر ہے، یہ منظر یہ ہے کہ میرا محبوب خود سرو جمال ہے، اس کا قد اتنا اونچا ہے۔ تو جب میرے محبوب نے گل اور شمشاد کو دیکھا، باغ میں جا کر پھولوں کی سیر کی اور سرو کو اور شمشاد کو دیکھا، تو ان کے برابر کھڑا دیکھ کر بلبل اور قمری کے سینے درد کے گنجینے بن گئے۔ یعنی ان کے بلبل کون ہے؟ جو گل کی عاشق ہے۔ قمری کون ہے؟ جو شمشاد پر فدا ہے۔ یہ روایتی جوڑے ہیں کہ شمشاد پر قمری عاشق ہے اور گل پر بلبل عاشق ہے۔ تو ہمارا محبوب جب گل و شمشاد کے پہلو میں جا کے کھڑا ہو گیا
تو یہ منظر دیکھ کر قمری اور بلبل کے دل پھٹ گئے کہ ہمارے محبوب سے بڑھ کر بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے محبوب سے بڑھ کر حسین کو دیکھ لیا، اس وجہ سے ان کے دل گویا درد و غم اور حزن سے بھر گئے کہ اب جیسے اس مضمون کو فراق نے بہت اچھا باندھا ہے، فراق گورکھپوری نے، کہ تیرے سوا بھی حسین ہیں بقول ان آنکھوں کے، تیرے سوا بھی حسین ہیں بقول ان آنکھوں کے، دل اس کو مان بھی لیتا ہے دکھ بھی جاتا ہے۔ تو بلبل و قمری نے وہ مان بھی لیا اور دکھ بھی گیا ان کا دل۔ یہ وہ اے ولی جب سو کیا عشق میں تحصیل جنوں، اے ولی جب سو کیا عشق میں تحصیل جنوں، روح مجنوں نے اپس کا مجھے استاد کیا۔ کہ جب عشق نے مجھے جنوں تعلیم کیا، شعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے ولی جس دن عشق نے مجھے جنوں تعلیم کر کے فارغ التحصیل کر دیا، اس دن مجنوں کی روح نے میرے آگے زانوئے تلمس طے کیا۔ مجنوں کی روح نے اس دن مجھے اپنا استاد مان لیا، یعنی عشق نے مجھے ایسا جنوں تعلیم کیا کہ جنوں جس کیریکٹر کے حوالے سے معروف تھا، اس کیریکٹر نے مجھے اپنا استاد مان لیا۔ مجھے ایسا جنوں تعلیم ہوا کیونکہ مجنوں کا جنوں لیلا کی دین تھا، میرا جنوں جو ہے وہ عشق کی دین ہے جو لیلا اور مجنوں دونوں سے بلند ہے۔ تو مجنوں کو شاگرد بنانے کا شوق شاگردوں کو بہت رہا ہے۔ وہ جیسے میر کا ہے نا کہ وہ خیر وہ فرہاد کو شاگرد بنایا کہ میرے سنگ مزار پر فرہاد رکھ کے تیشا کہے ہے یا استاد۔ تو انہوں نے مجنوں کو شاگرد بنایا۔ یہ جو ایک ایسی ایک بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس مصرے میں آئے کہ اے ولی جب سو کیا عشق میں تحصیل جنوں، یعنی جنوں کی تعلیم حاصل کی یا جنوں کو حاصل کیا۔ تو یہاں ایک دوسرا لفظ تھا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے ولی جب سو کیا عشق میں تکمیل جنوں، جب سے میں نے عشق میں جنوں کو مکمل کیا، جنوں کی تکمیل کی۔ تو تکمیل کے بجائے تحصیل کا لفظ کیوں لائے؟ پیسیو حالت میں ریسیو کیا، پیسیو حالت میں ریسیو کیا جا سکتا ہے، یعنی فعلیت کے ساتھ۔ بہت اچھے۔ ایک تو یہ کہ جنوں کا ظرف بننے کے لیے مکمل پیسیوٹی چاہیے، تکمیل کے لیے ایکٹیو ہونا ضروری ہے، یہ بہت اچھی وجہ ہے۔ اور ایک اور ہے وہ یہ کہ جنوں ایسی چیز ہے جس کی تحصیل ہوتے ہی کمال جنوں نصیب ہو جاتا ہے، اس میں مدارج نہیں ہے، تدریج نہیں ہے، اور تکمیل میں تدریج ہے۔ تو عشق جنوں تعلیم کرے تو پہلے ہی لمحے درس میں جنوں کامل ہو جاتا ہے۔ ذہن جس چیز میں اپنی مداخلت نہ کرے وہ چیز پہلے ہی لمحے ادراک میں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ذہن ہے جو اپنی مداخلت کر کے عمل ادراک کو تدریج کے سپرد کر دیتا ہے۔